الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ہفتے کی مثبت اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ سہیل اور میں ہوں شمائزہ شیخ۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صوبہ سندھ میں کورونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 11,49,965 ہو چکی ہے۔ اس موذی مرض کو روکنے کے لیے عوام SOPs پر عمل کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام سے اپیل۔ حکومت پاکستان نے کورونا کی وجہ سے 5 ماہ سے بند کاروبار کو فعال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، ہمیں احتیاط لازمی کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا بریفنگ۔ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ حکومت کرے گی، پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نہیں۔ اگر حالات بہتر نہیں ہوئے تو 15 ستمبر کو بھی اسکولز نہیں کھلیں گے، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا بیان۔ کام کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح بھی بہت ضروری ہے، لیکن کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے زندگی کی رونقوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن 5 ماہ بعد ان رونقوں کو بحال کرنے کے لیے تمام بند تفریح مقامات، ریسٹورنٹس کو کھولنے کی اجازت ملتے ہی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت کے اس فیصلے سے متعلق عوام کا کیا کہنا ہے، جانیں گے حسان خان کی رپورٹ تاش سے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس پاس کے۔ جیمز ٹی وی کی جانب سے 14 اگست کا وقار برقرار رکھنے کے لیے کوئز اور ملی نغموں کے مقابلے کا انعقاد۔ شرکائے مقابلہ اور ناظرین کی جانب سے بے حد پذیرائی اور پسندیدگی کا اظہار۔ صوبائی حکومت نے مونسون بارشوں کے نقصانات سے برداشت ہونے کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ عوام بارشوں کے دوران گھروں میں رہے، وزیر اطلاعات سندھ کی اپیل۔ مونسون بارشیں ہوں یا شدید گرمی کا سامنا، ہیسکو کی جانب سے عوام کو پریشان کرنے کی روش بدستور جاری۔ حکومت ہیسکو سے متعلق کوئی مستقل حکمت عملی تیار کرے، عوام کا مطالبہ۔ حکومت پاکستان کا مؤثر قدم۔ رشوت کی مکمل روک تھام کے لیے ٹریفک چالان جمع کروانے کے لیے الیکٹرانک سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس یوم آزادی پہ جیمز ٹی وی پر ملی نغموں کا مقابلہ ایک منفرد انداز میں، یعنی مقابلہ ہے آواز کا۔ بغیر موسیقی کے سر اور تال میں وطن کی محبت کے گیت گائیں اور جیتیں وقار آزادی دی ووکلز کانٹیسٹ 2020۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عوام کی جانب سے کورونا سے متعلق سنجیدگی کا مظاہرہ کیے جانے کی بدولت متاثرہ مریضوں میں کمی کے ساتھ صحتیاب ہونے والے مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ میں کورونا کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید براد علی شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ سندھ میں اب تک 7,95,549 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 1,23,246 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جس میں سے 1,14,965 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت صوبے بھر میں 6,022 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 5,644 گھروں میں، 9 مریض آئسولیشن سینٹرز میں اور 369 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس موذی وبا کو روکنے کے لیے SOPs پر عمل کریں۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ کووڈ-19 کی بڑھتی ہوئی شرح کو کنٹرول کرنے میں کامیابی سمیٹ رہا ہے۔ پاکستانی قوم بھی اس وبا سے خود کو محفوظ رکھنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے، لہٰذا حکومت پاکستان نے معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے 5 ماہ سے بندش کا شکار اداروں کو کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ حکومت کا کورونا پر قابو لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی جامع اور مربوط حکمت عملی کا ثمر ہے۔ اس لیے کورونا میں بہتری کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین اور ایئر لائنز کو بحال کیا جا رہا ہے، جبکہ تاجر پرانے طریقہ کار کے مطابق کاروبار کر سکتے ہیں۔ انہیں ہفتے اور اتوار کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ملک بھر میں موجود تمام سیاحتی مقامات، ریسٹورنٹس کو 8 اگست سے
सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम क्लब, पार्क्स SOPs के मुताबिक 10 अगस्त और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोले जा सकते हैं, जबकि कबड्डी, कुश्ती के अलावा तमाम स्पोर्ट्स को शायकीन के बगैर खेलने की इजाज़त होगी। असद उमर ने कहा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, हमें पहले की तरह SOPs का ख्याल रखने और मास्क पहनकर बाहर निकलने की आदत डालनी होगी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अब भी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम कारोबार को SOPs के मुताबिक फ़ाल कर दिया गया है, लेकिन तालीमी इदारों में कोरोना का तेज़ी से फैलने का ख़दशा है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वफाकी और सूबाई हुकूमत वाज़ेह ऐलान कर चुकी है कि मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ 15 सितंबर से हालात का जायज़ा लेने के बाद ही फ़ाल होंगी। लेकिन स्कूल्स की बंदिश से करोड़ों तलबा के तालीमी अमल रुकने के साथ लाखों असतिज़ा का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत से 15 अगस्त से तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल किए जाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि अगर हालात ख़राब हुए तो 15 सितंबर को भी स्कूल नहीं खोलेंगे। स्कूल्स खोलने का फ़ैसला हुकूमत करेगी, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने बड़ी सनतों को तनख्वाहें और अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज़े देने का ऐलान किया है। अगर स्कूलों को भी इस तरह की सहूलत दी जाए तो बेहतर हो जाएगा। माशी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ तरोताज़ा होने के लिए सैर व तफरीह भी बेहद ज़रूरी होती है, जिसके लिए शहरी अपनी फैमिली के हमरा मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख करते हैं या फिर लजीज़ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का। लेकिन ये रौनक कोरोना के फैलाव की वजह से मादूम हो चुकी थी। इन्हें हुकूमत ने 5 माह बाद दोबारा फ़ाल करने की इजाज़त दे दी है, जिसे सुनकर शहरी किस तरह खुशी मना रहे हैं, ये बताएंगे हसन खान, जो इस वक्त मौजूद हैं अवाम के दरमियान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अवाम में खुशी की लहर। 5 माह के बाद हुकूमत की जानिब से सैर व तफरीह के मकामात और रेस्टोरेंट के खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो इस हवाले से अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। हम तो कह रहे हैं पार्क खुलने चाहिए, सारे पार्क खुलने चाहिए। तो हम गए थे तो पार्क बंद पड़ा हुआ था, अभी बच्चों को लगा यहाँ पे आया, माशाल्लाह खुला हुआ था। मुझे कहा सारे पार्क खुलने चाहिए ताकि लोग आएँ, तफरीह करें, बच्चों को जैन फ्रेश हों। जी मेरे ख्याल से डेफ़िनेटली पहले तो हमें अल्लाह की रहमत और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस मामले पे कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस मुश्किल पीरियड से निकाला, और बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर जो है इसका असर नहीं हुआ। अब बच्चे माशाल्लाह से देखें ना, बच्चे माशाल्लाह से निकले हैं आउटिंग के ऊपर, खेलने कूदने के लिहाज से पार्क्स खुल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट भी ऑन हो चुके हैं। ये अल्लाह की बड़ी आसानी है हम लोगों के लिए कि यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासिर भी नहीं किया कोरोना ने। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले में बड़ा अच्छा लोगों को फैसिलिटेट किया। असल में इतने दिन से लोगों का लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग परेशान हाल, गर्मी शदीद, 4 महीने 5 महीने से गर्मी पड़ रही है, और ऊपर से ही वबा आ गई थी पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर। इस वजह से लोग शदीद परेशान थे। अच्छा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको ख़त्म किया। भाईजान ये सबसे बड़ी तो अच्छी बात ये हो गई है कि डाइनिंग जो है वो दोबारा खोल दी गई है, और काफ़ी जो रेस्टोरेंट मालकान थे वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे, जो कि अब काफ़ी रेस्टोरेंट आप देख लें 3 से 4 महीने हो गए तो ये बंद पड़े हुए थे। तो इसमें ये है कि सैलरीज़ का नुकसान और बिजली के बिल चढ़ना और गैस के बिल चढ़ना, तो ये एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है कि दोबारा से डाइनिंग खोली गई है, और इस हवाले से बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो नाजरीन, ये थे अवाम के ख़यालात। कैमरामैन मोहम्मद जाफ़र के साथ हसन खान, जेम्स न्यूज़, हैदराबाद। अमीन अज़मत असलाफ़ आज हम हैं वक़ार, हमारे दम से है कायम वक़ार आज़ादी। नाजरीन, जेम्स टीवी का मकसद मुस्बत रवायात की तरह डालना है, इसलिए पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी और मिली जज्बात को फ़रोग़ देने के लिए जेम्स टीवी की जानिब से नौजवानों की ज़हनी और आजमाइशी सलाहियतों को बामे उरूज पर पहुँचाने के लिए न सिर्फ वक़ार आज़ादी क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद किया गया, बल्कि गायकी के मैदान में सच्चे सुरों की पहचान रखने वाले असल हीरो की तलाश करने के लिए वक़ार आज़ादी द वोकल कॉन्टेस्ट का भी इनेकाद किया गया। मुल्क भर में पेंडेमिक सूरत हाल के बावजूद तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए जेम्स टीवी की जानिब से ऐसे दिलचस्प मुकाबले के इनेकाद को शुरका और आवाम की जानिब से न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि अपनी कीमती आरा से भी आगाह किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने जो कहा वो करके भी दिखाया।
عید الاضحیٰ کے دوران شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے صفائی سے متعلق جاری کردہ تمام احکامات پر متعلقہ اداروں سے عمل درآمد کروانے میں کامیاب رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام صوبائی حکومت کی پالیسی، بلدیاتی ادارے اور ان کے عملے کی بروقت کارروائی کو ستائشی کلمات کے ذریعے سراہ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب ایک جانب ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو دوسری جانب پاکستان کے 74ویں جشن آزادی بھی قریب آ رہی ہے، جسے تمام پاکستانی ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے جوش و جذبے سے منانے اور بچے گلی محلوں کو جھنڈے جھنڈیوں سے سجانے کے لیے پرعزم ہیں۔ لہٰذا مونسون بارشوں کے چیلنج سے بھی نبرد آزما ہونے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام صوبائی وزراء اور منتخب نمائندوں کو نئی ذمہ داریاں سونپتے ہوئے 9 اگست تک اپنے اضلاع میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ تمام اضلاع میں رین ایمرجنسی نافذ ہے، جبکہ واٹر بورڈ کو ڈی واٹرنگ مشینوں کی تنصیب کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سندھ مونسون سے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ بارشوں کے دوران باہر نکلنے سے گریز کریں اور گھر میں رہیں۔ مونسون بارشیں ہوں یا شدید گرمی، ہیسکو اپنی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آتی۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ روز کا ہی معمول بن چکی ہے، جس سے نہ صرف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، بلکہ عوام کی جانب سے ذمہ داران کو خواب خرگوش سے بیدار کرنے کے لیے مجبوراً روڈ بلاک کر کے ٹائر نظر آتش کرنے کا بھی روز کا معمول بن چکا ہے۔ ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے بتایا کہ بارش کا ایک قطرہ برستا ہے کہ بجلی غائب ہو جاتی ہے، جس کی ایک دفعہ جانے کے بعد جلد واپس آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہیسکو کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے چھوٹے گھروں اور بند فلیٹوں میں رہنے والوں کی زندگی اذیت ناک بن گئی ہے۔ ٹرانسفارمر کے خراب ہو جانے کی بار بار شکایت کے باوجود ہیسکو کا کوئی عملہ بھی نہیں پہنچتا۔ آخر عوام کے صبر کا امتحان کب تک لیا جائے گا؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیسکو کی کارکردگی سے متعلق کوئی مستقل پالیسی بنائی جائے تاکہ عوام ہیسکو کی جانب سے دیے جانے والے ذہنی دباؤ سے بچ سکے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ناظرین، رشوت ایسا ناسور ہے جو ہمارے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنانے کے ساتھ انہیں بدنام کرنے کا سبب بھی بن رہی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت پاکستان رشوت خوری اور کرپشن سے پاکستان کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کا بیڑا اٹھا چکی ہے۔ اس لیے 2 سال کے مختصر عرصے میں ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کی بدولت پاکستان ان ممالک کی صف میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا، جہاں رشوت لینے کا رجحان کم ہے۔ حکومت وقت نے اپنی روش کو برقرار رکھتے ہوئے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کی صورت میں چلان جمع کروانے کے لیے آن لائن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ شہری ٹریفک چلان بذریعہ ATM تمام بینکس، ایزی پیسہ، جیز کیش، TCS سے جمع کروا سکتے ہیں۔ الیکٹرانک پیمنٹ کی ادائیگی پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ حکومت کا اس سسٹم کو متعارف کروانے کا مقصد مالی بے ضابطگی کا خاتمہ اور شفافیت کو بھی فروغ دینا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل ID یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل جیمز TV ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔